السلام علیکم اللہ یار صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ اچھا اللہ یار صاحب، میں نے ابھی آپ کی ڈبیٹ دیکھی ہے وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے، تو جی مجھے جی مطلب کہ بہت مطلب کہ خوشی ہوئی ہے، اور میرا ایک پرسپیکٹیو ہی پورا مطلب چینج ہو گیا۔ تو ساتھ جی ساتھ جیسے ہی میں آپ کا وہ دیکھ رہا تھا نا، ڈبیٹ دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ میں نے یوٹیوب پہ مطلب تھوڑا سرچ وغیرہ کر رہا تھا کہ آپ کے جو شیعہ علماء ہیں، جو ہمارے معتبر شیعہ علماء ہیں، ان کے حوالے سے ان کو میں جی دیکھ رہا تھا، تو بار بار نا وہ اپنی سپیچ کے اندر ایک چیز کو بڑا اسپیسیفک کر رہے تھے کہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ وہ بار بار اس چیز کو اسپیسیفک مطلب اہل دشیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان آنکھوں سے نہیں ہوگا، اور مطلب دل کی آنکھوں سے ہو سکتا یہ ہے دیدار۔ سالے اور شیعہ مولوی یہ صوفی ہیں اکثر، یہ اپنا توحید لیتے ہیں صوفیوں سے۔ یہ آپ کے شیعہ مولوی جو ہیں یہ ملعون ہیں۔ یہ شیعہ عوام کو میں سے یہ شیعہ کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ شیعہ عوام جو انہی علماء کا پیروکار ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام سے علماء توحید تو نہیں لیتے نا، بہت بڑی تعداد ان کی یہ لیتے ہیں صوفیوں سے۔ خمینی صاحب کا جی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ خمینی صاحب کا ایک استاد ہے، اس کا نام ہے مرزا جواد تبریزی۔ مرزا جی جواد تبریزی، اس کی کتاب ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات۔ اس میں وہ یہی صوفیوں کے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی، ملاقات ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ دیدار کے لائق کے قائل ہیں۔ وہ ان آنکھوں سے نہیں، وہ کسی یا وہ تو ان کا اصل مدعا نہیں پتہ چلتا نا۔ وہ اپنی جی تقیہ کی وجہ سے اپنی بات کھل کر نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں ملاقات ہوگی۔ اب یہ ملاقات ہوگی، یہ ان آنکھوں سے نہیں ہوگی، آنکھیں بدل جائیں گی، کس طرح ہے؟ اس طرح ہے، یا مثلا کوئی اور چیز ہے، وہ بیان نہیں کرتے۔ بہرحال یہ شیعہ مولوی حضرات یہ اس مسئلے میں بڑے گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ، اللہ تعالیٰ کوئی مادی چیز ہے ہی نہیں، نہ اس سے ملاقات ہوگی۔ لقاء اللہ سے مراد موت ہے، جو احادیث میں آئے نا لقاء اللہ، یہ موت ہے، اور یہ مجھ سے مراد روز قیامت ہے کہ جب انسان کو حساب کتاب کے لیے لے کے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی ملاقات نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ جو چیز نظر آئے گی جی وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہم۔ جی اچھا، ایک اور چیز، سورۃ یونس کی آیت نمبر 26 ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم۔ فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں اللہ انہیں بہتر اجر دے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا۔ اس پہ جو انجینئر محمد علی مرزا کا جو مطلب کہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بڑھ کے دینا ہے نا، یہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کو اجر عظیم دوں گا، تو اس کے بعد کچھ بڑھ کے دینا، یہ کیا بات اور یہ شو بت کر رہا ہے؟ پرست ہے نا، یہ بت پرست ہے۔ یہ اس شخص کا عقیدہ ہے جو اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھتا ہے، ایک بت کی طرح نا۔ ایک بت ہے، مجسمہ ہے، یا چلتا پھرتا کوئی حیوان ہے، اس کی دیدار نصیب، وہ دیکھیں گے کہ وہ یہ ہمارا رب ہے، یہ جا رہا ہے، بھائی ادھر بیٹھا ہے، سفید کپڑے ہیں، لمبے داڑھی ہیں، پتہ نہیں کیا، کسی وہ ہوتا ہے نا کوئی بت کی طرح۔ یہ اس شخص کا عقیدہ ہے جو اللہ کا منکر ہے، جو مشرک ہے، جو بت پرست ہے۔ یہ سب، یہ مستری محمد علی مرزا یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، اور یہ رؤیت کا قائل ہے، اور جسمانیت تجسیم کا قائل ہے، اور اس کا عقیدہ یہی ہے۔ یہ بالکل پکا شرک ہے، اور یہ سب مسلمانوں کے نزدیک، میں نے آج دکھایا نا، یہ سب مسلمانوں کے نزدیک جی یہ عقیدہ شرکیہ۔ اس سے ماتوریدی اشاعرہ کیسے جان چھڑاتے ہیں بھائی؟ اشاعرہ ماتوریدی رؤیت کے مسئلے میں وہ تو ان کے پاس حدیث ہے کہ اللہ نظر آئے گا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سامنے نہیں ہوگا لیکن نظر آئے گا، یعنی اللہ ہماری آنکھوں میں ایک ایسی چیز خلق کر دے گا، رؤیت خلق کر دے گا، وہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سامنے اللہ، یعنی اللہ سامنے نہیں ہوتا، اللہ نہ سامنے نہ پیچھے نہ کسی جگہ نہیں، لیکن آپ کو نظر آئے گا۔ ان جی کا یہ عقیدہ ماتوریدیہ جی اشاعرہ کس اب کو؟ ہاں، کیونکہ وہ تو ان کے بخاری نے ان کے گلے میں لعنت کی توق تو ڈال دیا نا کہ اللہ نظر آئے گا، اس سے تو جان نہیں چھڑا سکتے کہ اللہ نظر۔ اب وہ دوسری جانب سے وہ اللہ جسمی نہیں ہے، اللہ مکان پہ نہیں ہے، جہت میں نہیں ہے، ڈائریکشن میں نہیں ہے، جی تو نظر کیسے آئے گا؟ ہاں، اس کے بعد ان کے لمبی لمبی کہانیاں ہیں کہ بھائی یہ جو دیکھنا ہے نا، دیکھنا اس کے لیے سامنے ہونا شرط ہی نہیں ہے، اس کے لیے سامنے ہونا شرط ہی، جی جسم شرط ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس اچھا سے پھر یہ کیا تصریح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک شخص اندھا ہو اور وہ چائنا میں ہو، اور اس کو یورپ میں رات کی تاریکی آ جائے۔ جوئیں سمجھتے ہیں نا، جوئیں جو حشرات ہوتے جی ہیں ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ رؤیت کے لیے نہ آنکھ کی ضرورت ہے، رؤیت کے لیے نہ سامنے ہونے کی ضرورت ہے، رؤیت کے لیے نہ کسی ڈائریکشن میں ہونے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے تم چائنا میں ہو، مشرق میں ہو، ایک شخص اندھا ہے، وہ بالکل رات کی تاریکی میں کسی کمرے میں بند ہے، یورپ میں دیکھے کس کو؟ یورپ میں دیکھے جو بالکل وہ جوئیں بھی حشرات اس کو نظر آ جائیں۔
اور جی کیا کہتے ہیں ابھی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے بہت بلند بلند پہاڑیں ہوں، کراچی میں مثلا بہت کوئی ہمالیہ سے بھی بلند پہاڑ ہو جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اچھا کیونکہ ایک اور رویت جو ہے اچھا اللہ کا ابھی کام ہے، رویت کس کا کام ہے؟ جی دیکھنا کس اللہ نے اگر دکھا دیا تو نظر آ جاتا، اللہ نے نہیں دکھایا تو نظر نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کراچی میں ہوں، کراچی میں ابھی تک یہ پہاڑیں کسی کو نظر نہیں آئے کہ کراچی میں ایسے پہاڑ ہوں جو کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اس میں ایسے آبشاریں ہوں، ایسے دریا بہتی دریائیں ہوں، ندیاں ہوں، اس میں پھورے رہتی ہوں، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا جی، یہ بالکل ممکن ہے جی، کیونکہ رویت کے اچھا لیے سامنے ہونا شرط ہی نہیں ہے جی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سمجھ آ گئی اچھا ایک اور وہ یہ اپنی اشاعرہ کا عقیدہ ہے رویت میں۔ جی اپنی ویڈیو میں وہ نا اہل تشیع کو کہہ رہے تھے پکی، وہ جو یوز کرتے ہیں ورڈ، کہہ رہے ہیں یہ اہل تشیع کو پکی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن وہ اس کیفیت کے نہیں جنہیں ہمیں جس کو ہم معلوم کر سکیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل تشیع کو پکی ہے کہ ان سے کہو کہ هو الحی القیوم پہ یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے اللہ کی زندگی کے بارے میں، جب ہاتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، جب زندگی آتی ہے تو یہ کہیں گے کہ بھئی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے، دیکھو بالکل بالکل ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز دیکھیں، جو چیز اگر اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کا پیر نہیں ہے، جسم نہیں ڈالے، وہ ہوتا ہی نہیں، اس کا وجود ہی ناممکن ہے۔ یہ ابن تیمیہ اپنی مختلف کتابوں میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ حیات ہے، حیات رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح کوئی جانور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز علم رکھتا ہے اور جو چیز اختیار رکھتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے، اپنے چوائس سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ ترک بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے، کرتا بھی ہے اپنے اختیار سے، اور اس کا علم بھی ہے۔ یہ صفات صرف حی کے ہو سکتے ہیں، یہ صفات صرف حی کے ہو سکتے ہیں، اس کے حیات کا یہ مطلب نہیں اس کے اعضاء بھی ہیں۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ سب اہل اسلام کا عقیدہ ہے، سب جی اہل سنت، جتنے اہل سنت کے طوائف ہیں، اشعری، ماتوریدی، مالکی، سب مالکیوں کا، مالکی میں کوئی وہابی ہے نہیں، حنابلہ کے جو فضلاء عالم ہیں وہ سب اشعری ہیں، حنابلہ جی کے جو وہ نچلے گٹھیا قسم کے مولوی ہیں وہ وہابی ہیں، اور سب احناف کا، اور سب شوافع کا یہی عقیدہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، اچھا ٹھیک ہے تو شیعوں کو اگر وہ چاہتا ہے نا آ کے مجھ سے گفتگو کرے 2 منٹ کے لیے، وہ کب سے چھپا ہوا ہے، شیعوں کو پکی ہے اچھا تو شیعوں سے تو نا گفتگو کیوں نہیں کرتا مستری صاحب؟ شیعوں کو پکی دیتے ہو تو یہ شیعوں کا ادھر میں بیٹھا ہوں کئی سالوں سے، آپ کو دعوت بھیجی ہے، شرم کرو جی بغیرت۔ جی سر وہ بولیں۔ کہتے جی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل تشیع جو ہے نا لا الہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ نماز میں اتحیات میں یہ پورا کیوں نہیں بولتے علی ولی اللہ، اینڈ پہ جا کے محمد رسول اللہ پہ جا کے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ بولتے ہیں، بولنا چاہیے، ہم نہیں کہتے نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ان کے اہل تشیع علماء نے بدعت کہہ کے اس کو فتویٰ وہ دیا ہوا اس پہ کہ علی علماء نے کہا، وہ سب اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا ہے، مجتہدین نے بولا ہے، جی بالکل صحیح، مجتہدین کا ہم فالو نہیں کرتے، اہل بیت علیہ السلام کی فالو کرتے، جی جی اچھا اگر اللہ یاری صاحب اگر یا علی مدد کوئی عقیدہ تھا تو مولا علی علیہ السلام ظاہری بات ہے انبیاء کے بعد فوراً اہل بیت کا نمبر آتا ہے، مطلب کہ اہل بیت سے آتے ہیں، تو ہم لوگ یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں کہتے، یا علی مدد پہ کیوں فوکس کہنا کرتے ہیں؟ چاہیے، اور بالکل مولا علی کہنا نے چاہیے، کبھی بالکل کہنا چاہیے، یا رسول اللہ، کتنے ہماری کتابوں میں ہیں، یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا، استغاثہ کرنا بہترین کام ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث میں ہے، ایک شخص تھا، اس امام زمانہ علیہ السلام نے اس کو جو دعا سکھائی ہے نا، وہ بہت مشکلات میں، شدائد میں بہت مفید ہے، اس میں یہی جملہ ہے، یا محمد یا علی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف